اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے سیکس کو اگر ایک لمٹ تک کیا جائے تو کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لذتیت سے پرہیز کی صورت میں جنسی اعضاء میں لاغری آ جاتی ہے، لیکن صحیح حقیقت اس کے برعکس ہے، اور ایسی صورت میں اتباع سے مراجعت ضروری ہے۔ جن والدین نے جنسی وظیفے کو بہتر طریقے پر ادا کرنے کی مشق باہم پہنچائی ہے، ان کی عزت و عصمت ازدواج سے پہلے بھی محفوظ اور بے داغ رہی ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وظیفہ زوجیت سے پرہیز کی صورت میں جنسی اعضاء میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کو کرتے رہنے سے ہیجان بڑھتا ہے، کیونکہ جس حد تک یہ وظیفہ ادا ہوگا متعلقہ اعضاء حساس اور ان کی ذکاوت حس تادیر تیز ہوگی۔ پھر وہ دن آئے گا جب ان کے اندر کسی قسم کی قابل برداشت قوت ارادی نہ ہوگی، لیکن اگر عملاً احتیاط ملحوظ ہوگی تو ان کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور رغبت اس حد تک نرم اور متعدل ہوگی کہ افکار اور خیالات میں بھی سکون آ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وظیفہ زوجیت سے پرہیز کے نتیجے میں آدمی مشت زنی جیسی گندی عادت کا شکار ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ یقینی طور پر بد اتوار دوستوں اور ہیجان انگیز مناظر کی وجہ سے بعض نوجوانوں کو اس کی لت پڑ جاتی ہے، اور جب ایک مرتبہ اس کا مزہ لگ جاتا ہے تو بار بار خود بخود ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ قوت ارادی مختلف ہو جانے کی وجہ سے اس کا رجحان غالب ہوتا ہے۔ اسی طرح جیل خانوں میں رہنے والوں کی یہ عادت بد کہیں زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن اس بد عادت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ابتدا سے ہم نے جس علاج کی جستجو اور تیز بہادف پایا وہ یہ ہے کہ دل میں زبردست قوت ارادی اور اندرونی پاکیزگی کا جذبہ موزن ہو۔ لیکن ہم ایسے لوگوں کو فراموش نہیں کر سکتے جو عورتوں کے پیچھے بھی لگے رہتے ہیں اور دوسروں کی نسبت اس عادت بد کا خود ہی زیادہ شکار بھی ہوتے ہیں، بالخصوص جب انہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں میسر نہیں آتی تو جسمانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مشت زنی جیسی بد عادت سے زیادہ آسان اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس لیے تمام چیزوں سے بہتر اور کارگر شکل یہی ہے کہ لذتیت سے پرہیز کو مفید اور ضروری خیال کیا جائے، ورنہ پھر کسی اور چیز سے نفع کی امید بھی دشوار ہوگی۔ بعض لوگ یہ نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ اجتناب اور پرہیز سے دو خطرے رونما ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ طویل عرصے تک پرہیز کرنے کے نتیجے میں مادہ منویہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مرض بھی بکثرت جنسی فعل انجام دینے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بیماری پرہیز کے نتیجے میں نہیں بلکہ بد پرہیزی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس قسم کے شدید پرہیز کی وجہ سے کثرت احتلام کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، یعنی نیند کی غفلت میں منی نکل جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں دوران احتلام خواب دیکھتے ہوئے اگر منی کا اخراج ہوتا ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے، اور ایسی صورت میں متعلقہ اعضاء زائد منی خارج کرتے ہیں، اور یہ حرج کی بات نہیں، بلکہ ہم اس امر کو مہلک سمجھتے ہیں کہ نوجوان اس کو خطرناک سمجھیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ نوجوان احتلام کے ڈر سے غلط افکار میں پڑ جائیں، اور یہ غلط افکار اور سیاہ تصورات ان کی نادانی اور کم فہمی کا نتیجہ ہو۔ ایک اور چیز سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ کبھی جنسیات کے مختلف گوشوں کا دل میں تصور کرتے رہنے سے بھی کثرت احتلام کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، جس کے بعد بلا واسطہ یہ کام ارادہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ شدید پرہیز کا نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ روحانی پستی اور اخلاقی انحطاط اس کی اصل وجہ ہوگی۔ جہاں تک نامرد ہونے کا تعلق ہے، جس کا شکار بھی نوجوان ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی شدید پرہیز نہیں بلکہ اس کی حقیقی وجہ دراصل مشت زنی اور بکثرت مباشرت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد کرتے ہیں، تم میں سے جس شخص کو نکاح کی توفیق ہو وہ نکاح کر لے۔ تو اس نکاح سے قوت مردی مراد لی گئی ہے، اس سے نکاح کے اخراجات بھی مراد لیے گئے ہیں، البتہ ہمارے نزدیک اس کا پہلا معنی مقرر ہے، کیونکہ اس لحاظ سے اس سے مراد نکاح اور ازواج کے اخراجات ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس کو نکاح کی استطاعت نہ ہو اس پر روزے رکھنے لازم ہے، کیونکہ روزہ رکھنا
آدمی کے لیے خسی ہونے کے برابر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس حکم کے ذریعے در حقیقت ایک تشفی بخش علاج کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور یہی در حقیقت اس کا مجوزہ علاج ہے۔ اصل تدبیر پر عمل نہ پائے جانے کی صورت میں اس کے بدل یعنی روزے کو اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ روزے سے نفسانی شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور شہوانی جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ بکثرت اور طرح طرح کی غذا کے استعمال سے شہوانی قوت بڑھ جاتی ہے۔ غذا کی مقدار اور اس کے تنوع سے قوت تولید میں نمایاں فرق پڑتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھا گیا تو اس سے تنگی پیدا ہوگی اور یہ اس کے حق میں قسی ہونے کے مترادف ہوگا، اور خال خال ایسا ہوتا ہے کہ بکثرت روزے رکھنے سے یا تو شہوت مردہ ہو جاتی ہے یا بے حد کمزور ہو جاتی ہے، اور مجوزہ روزے اس کا معتدل علاج ہے اور اعتدال دو طرفہ خرابیوں کے بیچ سے گزرنے والا بہتر راستہ اور دو مذموم شکلوں کے درمیان واقع سب سے اچھی صورت ہے، کیونکہ ایک طرف نامردی ہے تو دوسری طرف شدید شہوت پرستی ہے، اور یہ دونوں اطوار حد اعتدال سے خارج ہے، اور سب سے بہتر راستہ درمیانی راستہ ہوتا ہے۔ یہی حال اخلاق فاضلہ کا ہے کہ یہ ہر دو رخ کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ ایک رخ افراط اور دوسرا تفریط پر مبنی ہوتا ہے۔ دین مقیم کا بنیادی وصف بھی یہی ہے کہ یہ دونوں قسم کی انتہا پسندی کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح سنت بھی دو بدعتوں کے درمیان درخشاں ہوتی ہے۔ نزاعی مسائل میں بھی راست اور درست فیصلہ حد اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اگر کوئی راہ ثواب کو اپنانا چاہے تو اس کے لیے یہی صورت ہے کہ ہر دو انتہا پسند نظریوں کے مقابلے میں درمیانی اور معتدل فکر کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔